ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ اسلامی اور دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے مشاجرات صحابہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے مشاجرات صحابہ کا مطلب کیا ہے یہ جان لیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین آنے والے اختلافات، سیاسی کشمکش اور جنگی معاملات، ان تمام کا نام مشاجرات ہے۔ مشاجرات صحابہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام وہ لوگ جن کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور ان کا عقیدہ منہج سلف کی بنیاد پر ہے، ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا متفقہ یہ موقف ہے اور یہ عقیدہ ہے ان معاملات میں، مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں، کہ ان معاملات میں کسی بھی صحابی کی نیت پر شک کرنا یا ان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مسئلے میں صحابی کے ہاں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا ہو یا جنگ تک کا معاملہ ہو گیا ہو، سیاسی مسئلہ ہوا ہو، اجتہادی مسئلہ ہوا ہو، اس معاملے میں کسی بھی فرد کی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صحابی کی نیت پر، کسی بھی صحابی کی نیت پر شک کرے یا یہ کہ ان کی توہین کریں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعہ کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ عادل کا مطلب قابل اعتماد اور بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دین و شریعت کی تبلیغ کے لیے چنا اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا، اور وہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، چاہے وہ اعلیٰ درجے کے ہوں، چاہے وہ خلفاء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا درمیانی طبقے کے ہوں، یا کبار صحابہ ہو یا صغار صحابہ ہو، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ اختلافات جو صحابہ کے درمیان ہوئے وہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی۔ حق و باطل کا مطلب ایمان اور کفر، شرک اور اسلام، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ایسا اختلاف ہوتا تھا کہ اپنے اپنے فہم اور اجتہاد اور حالات کے تقاضوں کے مطابق درست راستے چننے کی کوشش ہوتی تھی۔ اس لیے وہ
اختلاف میں پڑ گئے یا اختلاف ان کے درمیان واقع ہوا. ان کا مقصد حق اور باطل کے درمیان اختلاف نہیں تھا اور حق و باطل کی کوئی جنگ نہیں تھی. یہ 3 بنیادی اصول جو میں نے آپ کے سامنے اور یہ 3 بنیادی عقیدے سے متعلق متفقہ فیصلہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے اسے یاد رکھیے گا. وہ تینوں بات آپ نے یاد رکھ لی، اس کے بعد آپ مشاجرات صحابہ کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فرق مراتب رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ ابو بکر کا، وہ عمر کا نہیں ہے. جو عمر کا ہے وہ عثمان کا نہیں. جو عثمان کا ہے رضی اللہ عنہم وہ حضرت علی کا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. ابو بکر کا جو مقام ہے رضی اللہ عنہ، ایک آخری درجے کے یعنی کہ سب سے اخیر میں آنے والے صحابی، سب سے چھوٹے صحابی کا مقام، یہ دونوں برابر نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے صلاحیت عطا فرمائی. مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت کی بنیاد پر انہیں فوقیت بھی عطا فرمائی، مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا. لہذا صحابہ کے درمیان یہ فرق مراتب رہے ہیں. قرآن نے خود کہا سورۃ الحدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللہ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، خرچ کرنے والے دونوں صحابہ کے طبقے ہیں. لیکن اللہ نے کہا جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ان تمام کا آپس میں جو بھی مقام و مرتبہ رہا ہو، لیکن اللہ نے ان سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ حسنہ کا، جنت کا وعدہ کیا ہے. تمام صحابہ جنتی ہیں، اس بات پر ہمارا اتفاق ہونا چاہیے. یہ مشاجرات صحابہ کو یاد رکھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ اور اس قسم کی آیت کریمہ کے ضمن میں کہا کہ کلہم یعنی کلہم سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین من اہل الجنت قطعا. تمام صحابہ یقینی طور پر، قطعی طور پر جنتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی صحابی اللہ رب العزت کی جنت سے دور نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا فیصلہ رب کائنات نے 1450 سال پہلے کر دیا اور اس کے بعد ہمارے علماء نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا کہ اللہ کے تمام یہ بندے صحابہ کی جو شکل میں اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے چنے گئے تھے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اسی طریقے سے محترم بھائیوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں کہتا ہے غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کہا کہ یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہیں پر ٹھہرنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے معاملہ کیسا بھی ہو جائے. لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے اندر بلکہ ایک بڑی تعداد میں جو صحابہ وہاں موجود تھے، جو تیر انداز تھے، انہوں نے دیکھا کہ میدان کو مسلمانوں نے جیت لیا ہے، صحابہ نے جیت لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت لیا. لہذا وہاں سے نکل کر کے آتے میدان میں جیسے ہی پیچھے سے وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور بہت ساری مسلمانوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اور بہت سارا مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ نے اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی تھی، لیکن اس کا انکار اس اعتبار سے کیا کہ وہ لوگ غلطی کر بیٹھے، کیونکہ وہ بھی ایک انسان تھے. انہوں نے جیسے غلطی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. یاد رکھیے گا بھائیو، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. غلطی بہت بڑی تھی، رسول کی نافرمانی بہت بڑی غلطی، اس کا بڑا خمیازہ اٹھانا پڑا.
صحابہ کو جنگ کے اندر جیتی ہوئی جنگ کو ہار کی طرف لے جانا پڑا، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان تمام صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا وعدہ کیا ہے۔ بلکہ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 152 میں 152 میں اللہ نے صحابہ کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے میرے صحابہ تمہاری بخشش یقینی ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا، تم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ محترم بھائیوں، یہ مشاجرات صحابہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ بھی ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے جو بھی غلطیاں ہوئی، آپس میں اختلاف ہوئے، جو بھی جنگی سیاسی اجتہادی فہم اور سمجھ کے اعتبار سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہو، اختلاف ہوا ہو، ان کے جو بھی معاملات ہو وہ سپرد کر دیے جائے، اللہ رب العزت کے حوالے کر دیے جائے۔ کیوں؟ اس سلسلے میں ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ مشاجرات صحابہ کو اب ہم احادیث کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، صحیحہ کے اندر 34 نمبر حدیث ہے، یہ صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی اختیار کرو۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، کسی بھی مسلمان کے سامنے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی غصہ خانہ کلمات کہتا ہو یا طعن و تشنیع کرتا ہو یا ان کے اختلاف کو نعوذ باللہ بیان کرتا ہو اس انداز سے کہ انہوں نے یہی غلطیاں کی، نعوذ باللہ، وہ بھی ایک انسان تھے، اللہ عز و جل نے ان کو معاف فرما دیا، تو ہم اور آپ اور کوئی دنیا کا مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا مشاجرات صحابہ کو احادیث کی روشنی میں سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا جب تذکرہ ہو تو خاموشی اختیار کرو، آپ کی زبان ان کے بارے میں ہرگز نہ کھلیں۔ آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو خاموشی اختیار کرو۔ واذا ذکر النجوم واذا ذکرت النجوم فامسکوا، اور ستاروں کے بارے میں جب گفتگو کی جائے، ذکر ہو تو بھی خاموشی، نہیں معلوم ہمیں اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے لوگوں کا معاملہ کیا ہے، خاموشی اختیار کرے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ جب تقدیر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو تو بھی خاموشی اختیار کرے، کیونکہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں صحابہ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ نمبر 1، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی فرد، دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان ہو، اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں ایک لفظ یا ایک جملہ بھی کہے، اجازت ہی نہیں، خاموش اختیار کرے، خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ ایک موقف دے دیا، ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ ہمیں صحابہ کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، ہاں خاموش رہنا چاہیے۔ تذکرہ، ان کا خیر کا تذکرہ کیجئے، ان کی نیکیوں کا تذکرہ کیجئے، ان کے فضائل کا تذکرہ کیجئے، ان کے مناقب کا تذکرہ کیجئے، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی دین کے خاطر ان کا تذکرہ کیجئے۔ لیکن جب مشاجرات کا معاملہ ہے، اختلاف کا معاملہ ہے، ان کے سیاسی اور دوسرے مسائل کا معاملہ ہے، خاموشی اختیار کرے۔ بھائیو، یہ عنوان میں نے کیوں چنا؟ محرم الحرام کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی جمعہ کے خطبے میں صحابہ کے تعلق سے، ان کے فضائل اور ان کے دفاع کے تعلق سے گفتگو کر چکا ہوں، اور یہ بتانا مقصود ہے میرا کہ محرم الحرام کا مہینہ، جس مہینے میں صحابہ پر سب سے زیادہ طعنہ کشی کی جاتی ہے اور انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، ان صحابہ کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو ان کا، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، ہمیشہ خاموشی اختیار کرے۔ اور بھائیوں، اس عنوان کو کیوں چنا گیا؟ اس لیے بھی کہ لوگ اس قسم کے عنوان کو چن کر کے اور پھر صحابہ کی نعوذ باللہ یہ غلطیاں تھی، فلاں غلطیاں تھی، فلاں اختلاف تھا، فلاں تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا، وہ ہوا، سب ہوا ہوگا، لیکن ہم سب کو ہمارے نبی نے کہا فَأَمْسِكُوا، جب تذکرہ صحابہ کا ہو تو
خاموش رہے، خاموشی اختیار کریں۔ یہی ہمارے صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ معلوم ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، چاہے وہ تابعین میں سے ہو یا تبع تابعین، یہ سب نیک لوگ، محدثین میں سے ہو، چاہے آج کے دور کے یا قیامت تک کوئی بھی آنے والا مسلمان، صحابہ کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولیں بلکہ خاموشی کا اختیار کریں۔ نمبر 2، اس سے یہ معلوم ہوا فَأَمْسِكُوا، جو آپ نے کہا، عربی زبان جاننے والا جانتا ہے کہ فَأَمْسِكُوا یہ لفظ جو ہے امر کا صیغہ ہے، اور امر کے وجوب کے لیے آتے نہیں، واجب ہے، ہمارے اوپر واجب ہے خاموش رہنا۔ ایسا نہیں کہ کبھی بول دیا کبھی نہیں بولا، کبھی خاموش رہے، کبھی بول دیا کبھی گفتگو، نہیں، کلی طور پر خاموش رہنا ہے، مکمل طور پر خاموش رہنا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نبی کا تذکرہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، یعنی تبصرہ ہم کرتے نا بیٹھ کر کے، انہوں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ڈھیما نے ایسا کیا، تو یہ تبصرہ صرف حرام ہے، صحابہ کا تبصرہ حرام ہے۔ تو صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو نعوذ باللہ دین سے خارج قرار دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس حدیث رسول سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشاجرات صحابہ کو حدیث کی روشنی میں سمجھے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا، مجھے میرے صحابہ کے بارے میں یا میرے سامنے میرے صحابہ کی شکایت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے سامنے میرے صحابہ کی شکایتیں نہ کرو، چاہے وہ شکایت کرنے والا صحابی ہو یا منافق ہو کوئی۔ آپ جانتے ہیں نبی کے زمانے میں کون تھے؟ صحابہ تھے یا منافق تھے، یہود تھے، نصارہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کے بارے میں میرے سامنے شکایت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی صحیح روایت، آپ نے فرمایا لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليهم وانا سليم القلب۔ دیکھو، میرے صحابہ کے بارے میں شکایتیں لے کے مت آؤ نا، مجھے کبھی ان کے بارے میں کچھ کہو، بلکہ میں جب نکلتا ہوں صحابہ کے پاس آتا ہوں تو میں صاف دل لے کر کے آتا ہوں۔ اگر آپ میں مجھے صحابہ کی شکایت کریں گے، بتائیں گے، تو میرے دل میں، دماغ میں صحابہ کے بارے میں غلط چیزیں پیدا ہو سکتی ہے، شیطان ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرے سامنے میرے صحابہ کی شکایت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا مقام نبی کی نظر میں، اور آج کا ایک چند کتابیں پڑھنے والا، پھیٹا لگانے والا، کالی پگڑی باندھ کر کے 2-4 کتابیں سامنے رکھ کر کے فتوے دیتا ہے، صحابہ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتا، نعوذ باللہ۔ جانتے ہیں نا آپ لوگ، انجینئر مرزا کو سن لیجئے، سننا مت سنیے، اس کا سننا بیکار ہے، بیکار نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو تھوک دینا چاہیے جو صحابہ کی اہمیت کو نہ سمجھے، صحابہ کے مقام کو نہ سمجھے، ایسے لوگوں کو درے لگانا چاہیے۔ اسلامی حکومت ہو تو وہ مار دیا جائے، وہ قتل کر دیا جائے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ، اب ایک مر گیا سلمان ندوی، مر گیا نا بھی، وہ بھی صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ، مودودی مر گیا وہ بھی، اور اسی طریقے سے سید قطب مر گیا۔ یہ سارے صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے تھے، ان کو درے لگنے تھے۔ اب قیامت کے دن تو پتہ چلے گا، قبر کے اندر بھی عذاب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ انہوں نے صحابہ کے بارے میں اپنی غلیظ زبان کا استعمال کر کے، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں بہت غلیظ زبان استعمال کی ہے۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں یہ بھی یاد رکھو، انہیں درگزر کر دیا کرو، ان سے اگر انسانی بشری تقاضے کے مطابق کوئی غلطی ہو گئی ہو، اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ صحیح الجامع کی صحیح روایت، البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، دعوا لی اصحابی، میرے صحابہ کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ صحابی رسول کے بارے میں، یہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کہتے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا، میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال کرو، میری وجہ سے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میں جس طریقے سے تمہارے درمیان قابل احترام، محترم، عزت کا اور مقام و مرتبے کا لائق ہوں، ایسے میرے صحابہ کی بھی عزت کرو، ان کا بھی احترام کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو، اور انہیں غلیظ زبان استعمال کر کے نعوذ باللہ
خارج عن الملہ نہ قرار دو، بلکہ انہیں کسی طرح سے تکلیف نہ دو۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا احفظونی فی اصحابی، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی حفاظت کرو، یعنی میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ یہ قرآن سے حدیث سے میں نے آپ کے سامنے کئی دلیلیں پیش کی اور مشاجرات صحابہ کو بتایا کہ کس طریقے سے قرآن نے ان کے بارے میں ذکر کیا، کس طریقے سے احادیث نبویہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اب مشاجرات صحابہ سلف صالحین کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی مثال، پہلی دلیل، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فلمقام احدهم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، دنیا کے اندر کوئی مسلمان، کوئی بھی انسان پوری زندگی عمل کر رہا ہے اور اس کی پوری زندگی کا عمل اور ایک طرف صحابی کا تھوڑے سے لمحے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی صحابہ کا تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنا یہ اونچا مقام رکھتا ہے اس شخص کے بالمقابل جو پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے، جو صحابی نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ عمر بن خطاب، عبداللہ ابن عمر، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام اور ان کا رتبہ ذکر کر رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں، سنیے، صحیح مسلم کی صحیح روایت 3022 حدیث نمبر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، ہم سب کو، کون کہہ رہے؟ صحابیہ کہہ رہی، ام المؤمنین کہہ رہی، تمام مومنوں کی ماں، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تمام صحابہ کے لیے استغفار کیا جائے۔ کہاں کہا گیا؟ سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے کہا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے اللہ، جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے، ہم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، کون تھے؟ صحابہ تھے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اور اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی بھی کینہ پیدا نہ کر۔ اللہ اکبر، انک رؤوف الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، انہیں بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ام المومنین کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صحابہ کے بارے میں استغفار کریں، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تمام صحابہ کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ فسبہم، لیکن اما عائشہ کہتی ہیں لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ہمیں حکم ہوا کہ ہم ان کے حق میں استغفار کریں، لیکن لوگوں کی ایک جماعت منافقین کی اور مشرکین کی، اسی طرح بعد میں آنے والے انہی منافقین اور مشرکین کے نقش قدم پر چلنے والے روافض اور شیعہ نے کیا کیا؟ ان صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کے بارے میں استغفار کریں۔ تیسرے صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے خلیفہ ہیں، ان کو چوتھا یا پانچواں خلیفہ شمار کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا جنگ صفین کے بارے میں کہ آپ کا کیا موقف ہے جنگ صفین میں جو مسلمان آپس میں تھے ایک دوسرے کے سامنے، تو کہا تلک دماء طہر اللہ یدی منہا فلا احب ان اخضب لسانی فیہا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو ان کی خون سے محفوظ کر دیا، یعنی میں اس میں شریک نہیں تھا، اور میں اپنی زبان کو ان کے بارے میں کچھ بھی بول کر کے کیوں خراب کروں، آلودہ کروں۔ عمر بن عبدالعزیز وقت کے بڑے خلیفہ ہیں، ان صحابہ کے بارے میں یہ موقف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما اقول فیہا الا الحسنى رحمهم اللہ اجمعین،
میں تو صرف ان کے بارے میں خیر ہی کہوں گا، اجتہادی مسئلے کی وجہ سے ان کے ہاں جنگ ہوئی، سب کو اللہ مغفرت فرما دے۔ معاویہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ان دونوں میں افضل کون ہے، معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز؟ کہا معاویہ افضل، امام امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز کے بالمقابل۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صحابہ کی تنقیص نہیں کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک تابعی ہو سکتے، تبع تابعی ہو سکتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، لیکن صحابہ کا مقام جو ہوتا ہے وہ مقام ان کو حاصل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بھائیوں امام بخاری کے 1080 شیوخ اور اساتذہ، ان سب کا عقیدہ یہ تھا ما رأیت فیہم احدا یتناول اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ان تمام کے تمام اساتذہ کا اور امام بخاری کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی ہم کبھی تنقیص نہیں کرتے، اور وہی بات کہیں گے جو حضرت عائشہ نے کہی تھی امروا ان یستغفروا لهم، سب کو ہم کہیں گے کہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو صحابہ کے بارے میں۔ بھائیو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ موضوع کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے مشاجرات کے بارے میں۔ ہماری ذمہ داری ہے نمبر 1 کہ ہم انبیاء کو تو معصوم مانتے ہیں، مغفور مانتے ہیں۔ صحابہ معصوم نہیں تھے لیکن مغفور ضرور تھے، اللہ نے ان کی بخشش کر دی، لیکن ان کو معصوم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، تمام صحابہ کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا، قرآن کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ بھی یاد رکھے، جنت کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ باہمی اختلاف جو بھی ہوا ہو صحابہ کے درمیان، اس کو مدعا بنا کر کے ان کی زندگی پر تان و تشنی کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا، یہ بدعت ہے۔ امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی، بہت بڑے امام، وقت کے بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی صحابی کے بارے میں کچھ بھی کہے، یاد رکھنا وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری میں شفا کلی نصیب فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔